امام زمانہ کے جنگ ظہور کے لیے بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقوية والحيبة العسكري والغيبة الإله القائم بأمر الله بلندتر صلوات الله۔ آج کی مجلس انشاءاللہ کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے جو دن ہے اس میں دو شہادتیں ہیں، امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امام حسن علیہ السلام کی۔ عزیزان، جو کہ ہمارے پاکستان میں کم یہ بات پہنچی ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ان کی دو شہادت کی روایات ہیں جو اس عرصے میں ایران جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی تو پہلی بات پتہ چلی تھی کہ 29 صفر یعنی جو کل کی تاریخ ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن روایات کے لحاظ سے ہے۔ تو آج انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کے جب دنیا جو ان کی زندگی گزری ہے اس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں 11 ذیقعدہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور ہم تمام عاشق ہیں مولا رضا کے، کیونکہ واقعاً اگر آپ نے مولا رضا کی حکومت دیکھنی ہے تو آپ ایران جا کر دیکھیں۔ جب حرم میں کھڑے ہوتے ہیں جو لوگ گئے ہیں، اور جب وہ ان کا نقارہ بجتا ہے صبح کا، تو واقعاً ایک ایسی فیلنگ آتی ہے، ایک ایسا انسان کے اندر وجود میں ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی میرا مولا بیٹھا حکم دے رہا ہے اور ہم تمام ان کی رعایا ہیں۔ وہ باقاعدہ فیل ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے میں دعا کروں گی خدا ان کو بلائے اس جگہ پر، مشہد بار بار ہم لوگ جائیں۔ عزیزان، امام کی جو شخصیت ہے وہ اس دور میں جانی پہچانی شخصیت ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ کون مشہد کا والی ہے۔ یہ واحد امام ہے، فضائل تو ہر امام کے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ وہ واحد امام ہے کہ جن کو رضا کہا جاتا تھا۔ رضا یعنی کہ جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو، اور خدا کی ہر مرضی پہ وہ راضی برضا رہے۔ عزیزان محترم، ابھی ایک مجلس اتفاق سے میں سن رہی تھی کہ جس میں ایک عالم دین تھے حسن صادق، وہ یہ فرما رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کے جو ہمارے پہلے امام ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے 14 معصومین میں سے ہیں کہ جن کا نام علی ہے، لیکن فی الحال ان دونوں کی اگر بات کی جائے تو نام دیکھا جائے تو پہلے امام کا نام بھی علی ہے اور ان کا نام بھی علی ہے، رضا ان کا لقب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بستر پر جب مولا علی سوئے تھے تو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، تبھی ان کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے، اور جب مولا علی رضا علیہ السلام نے ان کی رضا حاصل کی تو اللہ نے ان کو لقب دیا تھا رضا کا۔ یہ بھی وہ مماثلت ہے ان دونوں میں کہ جو دونوں میں ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز کہ ہم سب معتقد ہیں کہ ہمارے جو ائمہ طاہرین ہیں یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جب یہ زمین پہ چلا کرتے تھے تو ان کو پیروں کے نقش نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہم ریت پر چلیں گے تو ہمارے پیروں کے نشان چھپتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین کے نشان نہیں چھپتے، اور جب یہ پتھر پہ چلتے ہیں تو ان کے خود بخود نشان سخت ہوتے جاتے ہیں، نشان بنتے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اگر چلیں گے پتھر پہ تو ہمارا نشان نہیں بنے گا۔ یہ تمام ائمہ سے یہ روایت منقول ہے کہ مولا کے سب کے چلتے تھے، لیکن اگر آپ نگاہ کریں اپنے ارد گرد جائزہ لگائیں کہ کہیں کہیں جن جن جگہوں پہ مقامات پہ قدم ہیں وہ کس کے قدم ہیں، یا تو مولا علی علیہ السلام کے ملیں گے یا امام رضا علیہ السلام کے ملیں گے۔ اسی طرح
طرح ان دونوں میں ایک اور چیز، بہت سی چیزیں ملتی ہیں لیکن ایک آخری چیز کہ جو ان دونوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ کے جو روضے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری ہستی موجود ہے. کربلا جائیں، امام حسین کے ساتھ مولا عباس ہیں، جنہوں نے زیارتیں کی ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور نہیں بھی کی وہ بھی جانتے ہیں. اسی طرح کاظمین میں 2 امام ایک ساتھ ہیں. اسی طرح امام حسن کے ساتھ زین العابدین علیہ السلام ہے، امام محمد باقر ہے. لیکن اگر ہم مولا علی کا روضہ دیکھیں اور مولا رضا کا روضہ دیکھیں تو یہ دونوں ایسی جگہ پر ہیں کہ اپنے شہر میں اکیلا روضہ ہے. مولا علی علیہ السلام بھی ایک اکیلے ہیں اور مولا رضا بھی اپنے مشہد میں اکیلے ہیں. تو یہ وہ مناسبتیں ہیں کہ جو ان کے لحاظ سے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں میں ملتی ہیں. بہرحال مولا رضا علیہ السلام کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ مامون ملعون جو ان کے زمانے کا بادشاہ تھا، ان سے پہلے جو مامون کا باپ تھا ہارون رشید، یہ وہ ملعون تھا کہ جس نے مولا کے والد گرامی کو زہر دلوایا تھا. اور جب مولا برسر اقتدار آئے ہیں تو اسی شخص کا بیٹا مامون عباسی وہ اس وقت خلیفہ وقت تھا. جب حکومت جب اس کو ملی ہے تو اس نے باقاعدہ اپنے وزیر سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میری حکومت کو کس کس سے خطرہ ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں ان سب کو پتا تھا کہ یہ ان کا حق نہیں ہے. یہ حق جو ہے یہ رسول اللہ کی اولاد میں ان 12 کا ہے کہ جس کی ان کے حق کے اوپر ہم غاصب بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اس نے بھی یہی سوال کیا کہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے میری حکومت کو خطرہ ہے. تو اس کا وزیر بتاتا ہے کہ تمہاری حکومت کو 3 لوگوں سے خطرہ ہے. پہلا خود تمہارا بھائی امین عباسی، اس کا بھائی تھا. تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو میں مروا دوں گا. اور اپنی حکومت کے 5 سال کے اندر اس نے اپنے بھائی کو مروا دیا. یعنی جو بھی برسر اقتدار خدا کی مرضی کے بغیر آتا ہے اس کی نظروں میں پرایا تو اپنا ہوتا ہی نہیں ہے، اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا، اس کو بھی بآسانی مروا سکتا ہے. دوسرا اس نے بتایا کہ آپ کا وزیر کیونکہ وہ تو بھائی بنایا، اس نے اس کو بھی مروا دیا. تیسری شخصیت کون ہے؟ وہ تھے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. تو عزیزان ائمہ کی یہ ہستی ایسی مظلومیت ہے کہ اس شخص نے پوچھا کہ جو بادشاہ تھا، مامون پوچھتا ہے یہ کون ہے، حتیٰ کہ امام وقت ہے، 8ویں امام ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ یہ مظلومیت تھی. آج کل کے زمانے میں سب جانتے ہیں مولا کو، لیکن اپنے زمانے میں کچھ چنے ہوئے لوگ مولا کو جانتے تھے، کیونکہ ان کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے وہ مولاؤں کو قید میں رکھتے تھے، لوگوں سے دور رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہ ہو اور معاشرہ ان سے نہ ملے. لیکن جو بھی ان سے ملتا تھا وہ مولا سے ایسے نزدیک ہو جاتا تھا کہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا. اسی لیے وہ اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے ان کو چھپا کے رکھا کرتے تھے. اور اس کا وزیر یہ آگے سے بتاتا ہے کہ یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے یہ تمہارے ہی آباء و اجداد نے انہی کے نام پر حاصل کی ہے، کیونکہ تم عباسی ہو. عباسی اپنے آپ کو آل رسول کہا کرتے تھے. کس حساب سے؟ کہ جو رسول اللہ کے چچا عباس تھے ان کی نسل سے ان کے آگے ہونے کا پتہ چلتا تھا. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آل رسول ہیں، اس وجہ سے اس حکومت پر ہمارا حق ہے. تو انہوں نے وہ شخص بتاتا ہے کہ تمہارے اجداد نے دھوکہ دے کر یہ ان سے حکومت کو چھینا ہے اور ہمیشہ زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ ان سے نہ مل سکیں. تو بس یہاں پر مامون پوچھتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ شخص کیسا ہے، وہ بولنے میں کیسا ہے، وہ گفتگو میں کیسا ہے. یعنی مولا کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے کہ میں کس طرح سے مولا کو مار سکتا ہوں. دماغ میں اس کی یہی چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ شخص پوچھتا ہے علم میں کیسے ہیں، گفتگو میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے ہیں. اب ایک ایسا شخص مولا کی صفات بتا رہا ہے کہ جو خود مولا کا معتقد نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جو ایک مرتبہ مولا رضا کو دیکھ لے تو ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. کہ جب مولا کلام کرتے ہیں تو ہر کوئی ان کی زبان سننے کے لیے اگر چل رہا ہوتا ہے وہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ مولا علم لدنی کے مالک ہیں. علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہے کہ جو خدا کی طرف سے ڈائریکٹ براہ راست اللہ ان ہستیوں کو دیتا ہے. 14 معصومین اور ہمارے جو انبیاء ہیں یہ علم لدنی کے مالک ہیں. ہر انسان ان کے علم سن کے ان کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ خود بخود مولا کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں. وہ کہتا ہے وہ معصوم ہے، اس طرح کی وہ لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائش سے پاک ہیں. عزیزان یہ توجہ کریں، یہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ جو شخص مولا کو مانتا بھی نہیں ہے. تو آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا ان کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ تو تم نے ایک الگ سے بات بتائی، ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ اتنے وجیح ہیں،
خاصیت ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے وہ ان کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، وہ ان کا معتقد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چند لمحے مولا کے ساتھ گزار دیں، عزیزان میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زمانے میں جب ہمارا امام آئے گا تو ہم مولا کو کس طرح دیکھیں گے؟ جب ان شخصیات کے بارے میں سن کے ہمارے اندر ایک جذبہ آتا ہے، اگر ہم انہی کے خادموں کو دیکھیں، اگر ہم رہبر معظم کو دیکھیں تو رہبر معظم کو دیکھ کر ہی ہمیں ہوتا ہے کہ ایک ہیبت ہے، ایک جلال ہے، لیکن وہ آنے والا جب آئے گا تو اس کی ہیبت و جلال کیا ہوگی؟ تو یہی وہ ہیبت و جلال مولا رضا علیہ السلام کا بتا رہا ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ اہل زمین کا نہیں ہے، یہ اہل آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور اسی لیے ہم لوگوں کو دور رکھتے ہیں کہ کہیں لوگ ان کے معتقد نہ ہو جائیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا، مامون کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ جو ہے یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینہ یعنی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس مامون کو خوف ہوا کہ کیونکہ ظاہری بات ہے حاجی ہیں، نام کے مسلمان، سب تو وہاں پہ جاتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، نام کا 1000 دفعہ اس نے حج کیے، تو اس نے کہا کہ جلدی سے جلدی ان کو وہاں سے بلا لو تاکہ جتنا نزدیک آئیں گے میں اتنا جلدی ان کو قتل کر پاؤں گا۔ ارادہ یہی ہے اور چاہتا ہے کہ لوگوں سے دور رہیں، تو کہتا ہے کہ ان کو جلد سے جلد خراسان کی طرف بلا لو۔ اس زمانے میں جو آج کا مشہد ہے وہ خراسان یا پھر طوس کہا جاتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے بعد وہ مشہد کہلانے لگا۔ تو بہرحال اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب ان کو لایا جائے اماری میں ڈھانپ کر، کیونکہ مولا کو جو دیکھتا ہے وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے، اور اس جگہوں سے لے کر آنا کہ جہاں پر کوئی شیعہ نہ ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کی باتوں سے، مولا کی عبادت سے ایک ایسا انقلاب پیدا ہو جائے کہ یہ تمام ماننے والے مجھے نہ مانے۔ کیونکہ یہ شخص جو تھا مامون، یہ اپنے والد کی طرف سے ایک کنیز کا بیٹا تھا۔ اس کا جو باپ تھا ہارون رشید، اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہارون رشید کی 2 بیویاں تھیں، ایک کنیز سے جو اولاد ہوئی وہ مامون رشید تھا، اور جو دوسری جو ان کے بڑے خاندان سے تھی، اس سے جو دوسرا بیٹا پیدا ہوا وہ امین تھا، جس کو مروا دیا گیا۔ اور جتنے بھی عباسی خاندان کے لوگ تھے وہ تمام امین کا ساتھ دیا کرتے تھے، تو کیونکہ اس نے امین کو مروایا تھا تو تمام عباسی بھی اس کے خلاف تھے، اور جو مولا رضا کو ماننے والے شیعہ تھے وہ بھی اس کے خلاف تھے۔ تو اس کے پاس صرف بہت چند گنے چنے لوگ تھے کہ جو اس کی حکومت کو مان سکتے تھے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب اس نے حربہ کیا سوچا؟ اس نے کہا میں مولا کو بلاؤں گا اور میں مولا سے کہوں گا کہ میری جو حکومت ہے اس کے ولی عہد آپ ہو جائیں، یعنی آنے والا جو ولی عہدی ہے وہ آپ کی ہے۔ حتیٰ کہ امام معصومین ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ حق ہمارا ہی حق ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے، یہ کسی معصوم کا جملہ تھا شاید مولا رضا کا، لیکن کسی معصوم نے کہا تھا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیرا حق ہے تو اگر مجھے دے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے اور یہ واقعی میرا حق ہے تو اس وقت جب اس پہ بیٹھا ہوا ہے تو یعنی نے ہم سے چھینا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو حکومت کا حق کسی کو دیتا ہے۔ حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ ہی ہے کہ جو اپنے نائب کو حق دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میری الہی حکومت برپا کریں گے، ہم نے صرف اور صرف اس کو ماننا ہے۔ کوئی عام انسان ہمارا لا کیسے بنا سکتا ہے عزیزان محترم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا انسان کہ جو خود نقص والا انسان ہے، ہم اس سے کہیں کہ آؤ اور ہمارے جسموں کے اوپر، ہمارے زندگیوں کے اوپر حکومت کی جائے؟ نہیں، حکومت کا حق صرف اور صرف امام معصوم کے اوپر، امام معصوم کو ہوتا ہے۔ محمد علیہ محمد صلوات۔ مولا کے لیے یہ سب لوگ چلے گئے مولا کو بلانے کے لیے، اور مولا نے پہلے انکار کیا، لیکن جب دیکھا کہ بہت زور زبردستی ہے اور مجھے یہ لازمی لے کے جائیں گے، تو مولا نے اپنے تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، جیسے جناب امیر المومنین کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ اب میری واپسی نہیں ہے، اسی طرح میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ میرا سفر آخری ہے، اس کے بعد میں وہیں پر دفن کیا جاؤں گا۔
اس کے بعد مولا جو ہے انہوں نے اپنا سفر کیا، مختلف علاقوں میں گئے، اور جہاں جہاں پر وہ سفر کرتے جا رہے تھے جو معمول کے قائندے تھے ان کو دیکھتے جا رہے تھے. کوئی عبادت دیکھ رہا ہے، کوئی مولا کی گفتار دیکھ رہا ہے، کوئی مولا کا زہد دیکھ رہا ہے، اور قلب میں سب کے سب معمول کے قائندے مولا کے عاشق ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کرتے کرتے ایک مقام ہے نیشا پور کا کہ جو زیارتوں پہ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جہاں پر مولا علی رضا کے قدم مبارک ہے اور وہاں سے پانی بھی جاری ہوتا ہے. وہ علم کا گہوارہ تھا اس زمانے میں، اور اس جگہ پر اندازاً 16 سے 18,000 کے قریب لوگ جمع ہوئے جو راوی تھے، جو خود عالم تھے. کیوں جمع ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی شخصیت علی رضا آ رہی ہے. کچھ جانتے تھے کون ہے، تو کچھ لوگ اس شوق سے ادھر آئے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم شیعان علی ہیں، تو مولا کے منہ سے کچھ کلمات سنے. کچھ لوگ بغض کے حوالے سے آئے، بغض علی تو ابھی تک موجود ہے. کچھ لوگ اس وجہ سے آئے کہ عرب ہیں تو قومیت کے لحاظ سے آئے. بہرحال بہت سے یہ لوگ جمع ہوئے اور مولا نے وہاں پر حدیث سلسلۃ الزہد بیان کی تھی. یہ حدیث واحد ایسی حدیث ہے، اور بھی ایسی حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کا جو منبع ہے یعنی جتنے بھی راوی ہیں وہ تمام معصومین ہیں، اسی لیے اس کو حدیث سلسلہ زہد کہا جاتا ہے. یعنی مولا علی رضا نے ڈائریکٹ اپنے والد محترم امام نے اپنے والد محترم سے ڈائریکٹ یہ حدیث سنی. انہوں نے اپنے والد سے اور ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ محمد. تو یہ وہ روایت ہے کہ جو صرف اور صرف معصومین نے بیان کی اور بیچ میں کوئی بھی غیر معصوم داخل نہیں ہوا تھا. بہرحال مولا کا جو سفر چلتا رہا، ادھر مامون اپنے دربار میں مولا کے آنے کی تیاریاں کس طرح سے کر رہا ہے. اپنے تمام درباریوں سے یہ کہہ دیا کہ مولا کیونکہ آنے والے ہیں، کسی نے بھی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ میں بڑا ہوں. اپنے تخت پہ بیٹھا رہا اور اس چکر میں تھا کہ مولا آئیں اور کوئی بھی نہ کھڑا ہو اور ان کی بے عزتی ہو جائے. لیکن جیسے ہی مولا وارد دربار ہوئے ہیں تو روایات بیان کرتی ہیں کہ مامون خود اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور کہا السلام علیکہ، آئیے میرے تخت پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. بے قرار. اور پھر جب اس کو کھڑا ہوا دیکھا تو تمام مجمع جو دربار میں موجود تھا وہ سب کا سب کھڑا ہوا اور مولا کی تعظیم کی ہے. بہرحال مولا کو بلایا گیا اور مولا نے کہا کہ میں تمہارے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے اس میں سے ظلم کی بو آتی ہے، میرے لیے الگ سے ممبر یا کرسی رکھوائی جائے. اور مولا کو اس نے اسی وقت ولی عہدی کی پیشکش کی. مولا نے مسترد کر دی. مولا نے کہا مجھے نہیں لینی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا، مجھے زہر دیا جائے گا، اور تم بھی جانتے ہو کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے. اور اگر تم مجھے زبردستی ولی عہدی دے رہے ہو تو پھر مجھ سے پوچھتے کیوں ہو. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ولی عہدی اگر تم دے رہے ہو تو میں تمہارے کسی بھی حکومتی معاملے میں عمل دخل نہیں کروں گا. عزیزان، اگر کوئی فرض کریں میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک اسکول چلاتی ہوں، اگر ایز اے پرنسپل میں کسی سے کہوں کہ میرے بعد یہ وائس پرنسپل ہیں اور وہ وائس پرنسپل صاف صاف بول دیں کہ میرا اسکول میں کسی بھی معاملے میں کسی اسٹاف کو رکھنا نکالنا میرا کسی میں بھی اختیار نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو وائس پرنسپل کہلائے گا ہی نہیں، کیونکہ اختیارات دیے جا رہے ہیں. تھوڑے سے اختیارات وہ انسان کرتا ہے. مولا نے ان لفظوں سے بتا دیا کہ میں دل سے اس چیز پر راضی نہیں تھا، یہ زبردستی ولی عہدی کا جو چیز میرے اوپر دبائی گئی تھی. بہرحال مولا کے فضائل ہم تمام جانتے ہیں. آگے کے لیے مولا کی زندگی چلتی رہی. مولا نے وہاں پر مختلف معجزات دکھائے، مولا نے مختلف مناظرے کیے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، اور ایسے ایسے لوگوں سے مناظرے کیے جس کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں. بس آخر میں مولا کا ایک کلام آپ لوگ کی سماعت کرنا چاہوں گی کہ جس پر ہم لوگ انشاءاللہ کہ عمل کریں. مولا علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس بندے کو اپنی رحمت خاص سے سرفراز فرمائے کہ جو ہمارے امر کا احیا کرے. مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کے امر کا احیا کیا ہے؟ یہ آج تک ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کیسے مولا کے امر کا احیا کریں. تو مولا کہتے ہیں کہ ہمارے علوم کو سیکھو، جو علم ہم نے دیا ہے ان کو سیکھو اور پھر آگے سے لوگوں کو سکھاؤ. یہ مولا کے امر کا احیا ہے. آپ سب پہ واجب ہے، جو یہاں سے آپ سیکھ کر جا رہے ہیں وہ مولا کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. آپ آگے جا کے نشر کریں. جو آگے سے نشر کرے گا وہ جتنے لوگوں کو بتائے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. اور علم حاصل کریں کیونکہ علم
واحد ایسی چیز ہے جو انسان حاصل کرتا ہے، نہیں تو ہماری زندگی جانوروں جیسی ہے، صبح اٹھیں کھائیں پیئیں، اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی بیکار ہے۔ اور علم حاصل کر کے بھی اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور پھر لوگوں میں بھی اس چیز کو بتانا ہے۔ بزان محترم، بہت آپ لوگ کا وقت لے لیا، کچھ جملے ہم سب گریے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا تھا تو کس طرح سے اپنے نانا کی قبر سے ودا کیا تھا۔ 3 دفعہ روایات بیان کرتی ہیں کہ مولا حسین قبر کے پاس گئے پھر واپس آ گئے۔ عزیزان، علامہ العراقی صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ جب مولا رضا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنا تھا تو بیت الشرف سے نکلے ہیں، مسجد میں آئے، قبر رسول کو پکڑا، مولا سے خدا حافظی کی، اور جب واپس چلے ہیں دروازے تک تو پھر پلٹ کے واپس آئے، پھر مولا بے چین ہوئے، قبر سے دکھتے ہیں، پھر خدا حافظی کر کے واپس آئے۔ 3-4 دفعہ روایات بیان کرتی ہیں کہ قبر اثر نبی سے جدا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ رستے میں جگہ جگہ پہ معجزات دکھاتے آ رہے ہیں، اور جب پہنچے ہیں مشہد کی طرف تو روایات ہے کہ اپنے قبر کا نشان دکھایا ہے، کہا ساتھیوں یہ وہ میری قبر ہے، یہ ولی عہدی تو میری ختم ہو جائے گی، دراصل مجھے شہادت دی جائے گی، زہر کے ذریعے مجھے شہید کیا جائے گا۔ ارے منصوبہ تیار ہو چکا ہے، مولا رضا علیہ السلام کو زہر میں بجھے ہوئے انگور ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ اپنے ملازم سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں واپس آؤں اور میرے سر پہ ردا ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا ہے، اور ایسا زہر کہ مولا ان 3 دانوں سے، جو 3 دانے مولا نے کھائے تھے، کیونکہ جب مولا گئے ہیں تو اس شخص نے زہر سے بجھے انگور کے دانے رکھے، مولا نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، اتمام حجت کی ہے، مسلسل کہا، لیکن اس نے تاکید جابرانہ کی، اپنی حاکمانہ تاکید کی کہ مولا نے 3 دانے کھائے ہیں، اور اس کے بعد ایسے حالت متغیر ہوئی، مولا نے اپنے سر پہ ردا ڈالی اور چلے ہیں، کہاں جاتے ہیں جہاں تو بھیجنا چاہ رہا تھا، بس اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اپنے ملازم سے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میں دروازہ بند کر رہا ہوں، ابھی میرا بیٹا آ جائے گا محمد جواد۔ ارے محمد جواد مدینے میں ہے، کیسے پہنچیں گے؟ باعجاز خدا وہاں پہنچیں گے۔ روایات میں ہم سب جانتے ہیں نا کہ امام زین العابدین کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، اسیر تھے بظاہر، لیکن جب بنی اسد کا قافلہ آیا کہ حسین کو دفنا دے، لیکن جب کربلا میں بنی اسد کے لوگ پہنچے ہیں، جگہ جگہ پہ لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سر موجود نہیں ہے، کچھ لاشیں تو ٹکڑے لگے پڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیسے دفنائے۔ عزیزان، علامہ قائم سماوی سے روایات ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جب میرے مولا کو پامال کر دیا گیا، کیونکہ پامال مولا حسین کو کیا ہے یہ ہر روایت میں موجود ہے، لیکن کچھ روایات میں بتایا جاتا ہے کہ دشمنوں کو تسلی نہ ہوئی کہ کس طرح کا علی کے خاندان کو کس طرح سے تہدید کیا جائے، مجبوری میں وہ تمام دشمن امام حسین کے بعد ترائی میں گئے ہیں لاشا عباس کے پاس۔ علامہ سید مہدی بحر العلوم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آقا ہم نے سنا تھا کہ مولا عباس کا قد بہت بڑا تھا، مولا بہت قوی تھے، لیکن جب مولا عباس کی ہم ننھی سی قبر دیکھتے ہیں، مولا یہ کیا تھا، کیسے میرے مولا اتنے چھوٹے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عباس جری کی لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سید سجاد نے ان ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ یہی کیفیت جوان علی اکبر کی بھی ہوئی، اپنے بابا کی زندگی میں برچھی تو کھائی تھی، لیکن بابا کے مرنے کے بعد علی اکبر کے اوپر بھی گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور مولا کی قبر کو امام حسین کے پیروں میں بنایا گیا۔ بس اس نے خدا سے محمد تقی آئے ہیں مولا علی رضا کو دفنانے، مولا نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، مولا میں کہوں گی جب آپ نے غسل دیا ہے، کفن بھی دیا، مولا آپ نے گریہ بھی کیا، کسی نے تماچے تو نہ مارے، ارے مولا حسین کے لیے ایک ننھی سی دختر روتی تھی، ارے کبھی شمن تماچے مارتا تھا، کبھی دادیانے مارتا تھا۔ محمد